اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، کہتے ہیں کہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، کسی زمانے میں ایک تاجر رہتا تھا۔ اس تاجر کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ تھا، امیر و کبیر تاجر تھا، دولت بے شمار اس کے پاس تھی، لیکن ایک بری عادت اس میں یہ تھی کہ اس نے آج تک کئی لوگوں کو زندگی میں دھوکہ دیا تھا۔ اس کا مقصد فقط اپنی دولت اکٹھی کرنا تھا، چاہے اس کے نتیجے میں کسی کو بہت بڑا دھوکہ ہو جائے، یہ کسی کی جان بھی چلی جائے، اس نے ہرگز اس بات کی پرواہ کبھی نہیں کی تھی۔ اب یہ تاجر تھا اور اس زمانے میں تاجر پیدل سفر کرتے تھے یا پھر گدھے گھوڑے پر سفر کرتے تھے، اس لیے سفر میں بہت سے دن لگ جاتے تھے۔ اس تاجر کا یہی معمول تھا کہ یہ اپنے علاقے سے مختلف علاقوں میں سفر کرتا۔ اب اس کے پاس ایک گدھا تھا جس پر یہ سفر کرتے ہوئے دوسرے علاقوں میں جاتا، کیونکہ یہ جس علاقے میں جاتا اس علاقے میں لوگ اس کو جانتے نہیں تھے، اس وجہ سے یہ آسانی کے ساتھ اس علاقے کے لوگوں کو دھوکہ دے دیتا اور پھر وہاں سے چلا جاتا۔ یوں ہی کرتے کرتے قریب کے جتنے علاقے تھے سب علاقوں میں یہ اپنے گدھے پر سفر کر کے گیا تھا، اور سب علاقوں میں اس نے لوگوں کو دھوکے بھی دیے ہوئے تھے، کسی کا مال ہتھیایا ہوا تھا، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہوا تھا، اور کسی سے قرض لے کر بھاگا ہوا تھا، اور بالکل اسی طرح یہ اس علاقے میں دوبارہ کبھی نہیں جاتا تھا جس علاقے میں ایک بار دھوکہ کر دیتا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، اور ایک دن جھوٹ پکڑا جاتا ہے اور انسان کو اپنے اعمال کی سزا ملتی ہے۔ اب اس تاجر کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب اس تاجر نے سوچا کہ میں سارے علاقے میں بدنام ہو چکا ہوں اور مجھے ارد گرد کے علاقے والے لوگ مکمل طور پر جانتے ہیں کیونکہ میں نے سبھی کو دھوکہ دیا ہوا ہے، تو پھر اس نے فیصلہ کیا کہ میں کہیں دور دراز کے علاقے میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ وہاں مجھے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ اس علاقے والے تو سبھی لوگ مجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ اس علاقے میں چلا جاتا ہوں جہاں لوگوں سے میری وقفیت نہیں ہوگی، اور وہاں میں آسانی کے ساتھ لوگوں کو ٹھگ لوں گا اور آسانی کے ساتھ انہیں دھوکہ بھی دے دوں گا۔ بس یہ تاجر اسی سوچ کے ساتھ اپنے گدھے کو لے کر اپنے علاقے کو چھوڑ کر اپنا سامان اٹھا کر کسی دوسرے دور دراز علاقے کی طرف چلا گیا۔ اپنے علاقے سے جب یہ کافی دور نکل گیا اور اس کو کئی دن ہو گئے سفر کرتے کرتے، تو ایک دن یوں واقعہ ہوا کہ یہ کسی اجنبی اور ویران راستے پر موجود تھا۔ ابھی یہ اسی راستے میں تھا اور یہ امیر و کبیر تاجر، اس کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میں نے بہت لمبا سفر کرنا ہے، اس لیے اس نے اپنے پاس کھانے پینے کا مکمل سامان رکھ لیا تھا۔ راستے میں یہ تاجر سوچنے لگا کہ میں کسی مناسب جگہ کی تلاش کر کے کچھ دیر آرام کر لوں اور کچھ کھانا بھی کھا لوں تاکہ میری بھوک پیاس بھی مٹ جائے۔ دوستو، اس نے وہیں ایک قریب جگہ تلاش کی اور تھوڑی دیر کے بعد اسے ایک مناسب جگہ مل گئی۔ اب یہ تاجر اسی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس تاجر کی نظر آگے پڑی، اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان جس کے جسم پر پورے کپڑے بھی نہیں ہیں تھوڑی دور زمین پر لیٹا ہوا ہے، اور یہ نوجوان بری طرح سے زخمی بھی ہے۔ ابھی یہ تاجر اسی نوجوان کو دیکھ رہا تھا، اچانک اس کی نظر نوجوان کی انگلی میں موجود ہیرے کی انگوٹھی پر پڑی۔ جیسے ہی اس لالچی تاجر نے اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس کو نوجوان کی حالت بھول گئی، جو کہ زندگی اور موت سے الجھ رہا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ تاجر اس کی مدد کرتا اور اس کو پانی پلاتا، لیکن اس دھوکے باز اور لالچی تاجر نے اس نوجوان کی زندگی کی پرواہ نہیں کی، اور اس نے اس نوجوان کی وہ ہیرے کی انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ نوجوان بے ہوش تھا اور اسے اپنا خیال تک نہیں تھا۔ اس لیے اس تاجر نے بڑی آسانی کے ساتھ اس کی وہ انگوٹھی اتار لی۔ اب انگوٹھی بہت زیادہ قیمتی تھی، ایسی انگوٹھی شاہی خاندان کے لوگ ہی پہنتے تھے۔ تاجر نے جیسے ہی انگوٹھی دیکھی اس کے دل میں خیال آیا یہ ضرور کوئی رئیس آدمی ہے
یا کسی بادشاہ یا وزیر کا بیٹا ہے اور اس کے کپڑے بھی بہت قیمتی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے اس کے کپڑے یہیں اس کے ارد گرد مجھے کہیں مل جائیں۔ بس اس کے کپڑوں کے لالچ میں اس نے اس نوجوان کو یہیں چھوڑا، اپنے گدھے کو بھی یہیں چھوڑا جس پر پانی اور کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا، اور خود کپڑوں کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ کپڑوں کی تلاش میں پھر رہا تھا کہ اسی وقت اس کا گدھا جو کہ گھاس پر منہ مارتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، اور گدھا یوں ہی گھاس پر منہ مار رہا تھا اور آہستہ آہستہ اس نوجوان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گھاس پر منہ مارتے ہوئے یہ گدھا اس نوجوان کے قریب آ پہنچا، اور گدھے نے اس نوجوان کے ارد گرد گھاس پر منہ مارا، تو چونکہ اس نوجوان کے ارد گرد خون پھیلا ہوا تھا، اس لیے گدھے نے اس نوجوان کے ارد گرد پھیلے ہوئے گھاس پر بھی اپنا منہ مار دیا، اور جس وجہ سے کچھ خون گدھے کے منہ پر لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ تاجر بھی جو کپڑوں کی تلاش میں گیا ہوا تھا واپس آ گیا۔ حالانکہ اسے کپڑے نہیں ملے تھے، لیکن یہ ابھی تک اس بات پر خوش تھا کہ مجھے اتنی قیمتی انگوٹھی مل گئی ہے، کیونکہ انگوٹھی بہت قیمتی تھی اور ہیرے کی بنی ہوئی تھی، وہ بھی خالص ہیرا تھا۔ پھر اس تاجر نے اپنی جان بچانے کے لیے اس نوجوان کو اسی حالت میں یہیں چھوڑ دیا اور خود نکلنے کا سوچنے لگا، اور اس نے اپنے گدھے کو جلدی سے یہاں سے نکال دیا۔ جلدی میں اس نے اپنے گدھے کا منہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کے منہ کے ایک طرف خون لگا ہوا ہے یا نہیں لگا، اور یہ دوبارہ سے سفر کرنے لگا۔ تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد یہ اگلے علاقے میں داخل ہوا۔ اب جیسے ہی یہ اس بستی میں داخل ہوا، اس بستی میں ایک شور برپا ہوا تھا کہ بادشاہ کا بیٹا غائب ہو گیا ہے، اور آج دوسرا دن ہے، بادشاہ کے شہزادے کی کچھ خبر معلوم نہیں ہو رہی۔ خیر تاجر چپ کر گیا، اسے معلوم ہو گیا کہ وہ شہزادہ ہی ہے، لیکن اس نے کسی کو بتایا کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ جانتا تھا کہ اگر میں نے بتا دیا تو میرے پاس سے یہ انگوٹھی بھی چلی جائے گی۔ بادشاہ نے جب اپنے نجومیوں سے اور اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے علماء سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا، تو بادشاہ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے کو کسی نے دھوکہ دیا ہے اور دھوکے سے کہیں قید کر دیا ہے۔ آپ اپنے علاقے میں دیکھیں کہ کون سب سے بڑا دھوکے باز ہے اور کون لوگوں کو جھوٹی قسمیں کھا کر ٹھگ رہا ہے۔ آپ کے شہزادے کو بھی بالکل اسی طرح کچھ لوگوں نے ورغلا کر دھوکہ دیا ہے۔ اب بادشاہ وقت نے اپنے خاص جاسوس ہر طرف پھیلا دیے کہ دیکھو میرے علاقے میں سب سے بڑا دھوکے باز کون ہے۔ اب اگرچہ شہزادے کو زخمی کسی اور نے کیا تھا اور اس علاقے میں کئی جھوٹے دھوکے باز موجود تھے، لیکن سب سے بڑا دھوکے باز تو یہی تاجر تھا جس نے آج تک کئی لوگوں کو دھوکہ دیا تھا۔ خیر اس شہر میں پہنچتے ہی اس نے اپنا کام شروع کر دیا، کیونکہ اس شہر میں اسے کوئی بھی جانتا نہیں تھا، اور شہزادے والی بات تو اس نے بالکل اپنے اندر ہی دفن کر دی۔ اس نے اگلے دن ہی کسی شخص کو کاروبار میں دھوکہ دیا، کیونکہ بادشاہ کے جاسوس پورے علاقے میں مکمل طور پر پھیلے ہوئے تھے، اس لیے جاسوسوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ شخص لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس جاسوس نے فوراً بادشاہ کو اطلاع دی۔ جاسوسوں کی خبر ملتے ہی بادشاہ نے سپاہیوں کے ذریعے اس تاجر کو گرفتار کروا لیا۔ اب یہ تاجر اپنے گدھے کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں پیش تھا۔ اس سے پہلے کہ تاجر اپنی صفائی میں کچھ کہتا، بادشاہ کی نظر اس کے گدھے کے منہ کی ایک طرف لگے ہوئے سوکھے خون پر پڑی۔ بادشاہ نے جیسے ہی خون دیکھا تو بادشاہ حیران ہو گیا کہ اس کے منہ پر خون کیوں لگا ہوا ہے۔ بادشاہ نے اس تاجر سے پوچھا کہ یہ خون کس کا ہے اور تم کون ہو، کیونکہ پہلے تو ہم نے تمہیں یہاں کبھی نہیں دیکھا، اور بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو اور تم لوگوں کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو۔ اس تاجر نے بتایا کہ میں اس طرح ایک مسافر ہوں اور اس علاقے میں تجارت کرنے آیا ہوں، اور میں نے کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس تاجر کے سامان کی ابھی تلاشی لی جائے، کیونکہ اب بادشاہ کو اس پر شک ہو گیا تھا کہ اس کے گدھے کے منہ پر خون کیوں لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی تلاشی لی گئی تو اس تاجر کے پاس سے وہ انگوٹھی برآمد ہوئی جو اس تاجر نے اس زخمی شہزادے کی اتاری تھی۔ اب بات بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی۔ بادشاہ نے جیسے ہی انگوٹھی دیکھی، بادشاہ نے اپنے بیٹے کی انگوٹھی کو پہچان لیا۔
کیونکہ اتنی قیمتی انگوٹھی کوئی عام انسان ہرگز نہیں پہنتا تھا۔ دوسرا، بادشاہ نے کچھ سال پہلے خود اپنے بیٹے کو یہ انگوٹھی تحفے کے طور پر دی تھی۔ اب بادشاہ نے فوراً اس تاجر کو گرفتار کروا لیا اور بادشاہ کہنے لگا، ضرور اس کو ہمارے پیارے بیٹے کے بارے میں کچھ معلوم ہے اور ضرور اس نے ہمارے بیٹے کو کہیں اغوا کیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم صادر کر دیا کہ اگر یہ ہمارے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا تو آج ہی اسے قتل کر دیا جائے۔ جب اس تاجر نے یہ سنا کہ اب بات جان پر آ گئی ہے تو اس نے ساری بات بادشاہ کو بتا دی، اور اس نے ڈرتے ہوئے ساری بات بادشاہ کو بتا دی کہ اس طرح میں سفر کرتے ہوئے آ رہا تھا اور میں نے فلاں جگہ پر ایک انسان کو بے ہوشی کی حالت میں پایا ہے، اور جب میں نے اس کی انگوٹھی دیکھی تو میرے من میں لالچ آ گیا، میں نے لالچ میں آ کر وہ انگوٹھی اتار لی۔ مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ آپ کا شہزادہ ہے، اور اس انگوٹھی کی وجہ سے میں اتنی بڑی مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ بادشاہ کو اس تاجر کی بات پر یقین نہیں آیا، اس لیے بادشاہ نے اس تاجر کے ساتھ کچھ سپاہی روانہ کر دیے تاکہ پتہ کرو کہ شہزادہ اس جگہ پر موجود ہے کہ نہیں۔ سپاہی فوراً اس تاجر کے ساتھ اسی جگہ پر گئے، لیکن اس جگہ پر شہزادہ اب نہیں تھا، اگرچہ وہاں پر کچھ پرانا اور سوکھا ہوا خون پڑا تھا۔ اگرچہ سپاہیوں کو شہزادہ نہیں ملا، لیکن انہیں اس بات کی تسلی ہو گئی کہ یہاں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہے، اس لیے انہوں نے اس کے آس پاس کے علاقے میں شہزادے کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب کافی دیر تلاش کرتے رہے، آخر کار انہیں وہاں قریب ایک غار میں شہزادے کا سراغ ملا۔ جب یہ سبھی لوگ اس غار میں گئے تو انہیں شہزادہ غار میں بے ہوشی کی حالت میں پڑا ملا۔ اب شہزادے کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، کیونکہ پچھلے 3 دنوں سے شہزادے نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا اور شہزادے کو زخم بھی آئے ہوئے تھے، شہزادے کا بہت سارا خون بھی نکل چکا تھا۔ اب شہزادہ مکمل بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ سپاہی فوراً شہزادے کو اٹھا کر شاہی حکیم کے پاس لے گئے اور شہزادے کا فوراً علاج شروع ہو گیا۔ ادھر شہزادے کا علاج ہو رہا تھا اور ادھر اس بادشاہ نے اس تاجر سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اگر تم ہمیں وقت پر اطلاع دیتے تو پھر ہم اپنے بیٹے کو بچا سکتے تھے، اور آج ہمارا بیٹا اس حالت میں نہ ہوتا۔ اس میں تمہارا بہت بڑا قصور ہے اور تمہیں سزا ضرور ملے گی، اگرچہ اب ہم تمہیں موت کی سزا نہیں دیں گے کیونکہ ہمارا بیٹا زندہ ہے، لیکن ہم تمہیں سخت سزا دیں گے۔ لیکن ہمیں بتاؤ کہ ایک انسان کو اس حالت میں دیکھ کر تو کسی کو بھی رحم آ سکتا ہے، تم نے جب شہزادے کو اس حالت میں دیکھا تو تم نے شہزادے پر رحم کیوں نہیں کیا، اور تم نے آخر کیوں شہزادے کی انگوٹھی اتار لی؟ مجھے لگتا ہے کہ تم عادی مجرم ہو اور تمہارے اندر دولت کی ہوس کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، تم شہزادے کی مدد بھی کر سکتے تھے۔ اب اس تاجر نے بادشاہ کی یہ بات سن کر بادشاہ سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، دراصل میں نے زندگی بھر لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، لوگوں کے مال ہتھیائے ہیں، لوگوں کے ساتھ جھوٹ اور فریاد کیا ہے، اور آج جب مجھے اتنی قیمتی انگوٹھی مل رہی تھی اور اتنی آسانی کے ساتھ مل رہی تھی تو میں لالچ میں آ گیا تھا اور میری لالچی فطرت جاگ اٹھی تھی، اور میں نے اس وجہ سے شہزادے کی انگوٹھی نکال لی اور شہزادے کو وہیں چھوڑ دیا، کیونکہ اگر میں شہزادے کو اٹھا کر لے آتا تو یہ انگوٹھی بھی میرے ہاتھ سے چلی جاتی۔ بادشاہ نے اسی وقت سپاہیوں کو حکم دیا کہ تاجر کو ابھی اسی وقت قید میں ڈال دو، اور ساتھ میں بادشاہ نے یہ حکم بھی جاری کر دیا کہ اس تاجر کو سخت سزا دی جائے، نہ جانے آج تک اس نے کتنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور اس نے میرے بیٹے شہزادے کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے۔ سپاہیوں نے بادشاہ کے حکم پر عمل کیا اور اس تاجر کو قید خانے میں ڈال دیا اور اسے سزائیں دی جانے لگیں۔ دوسری طرف اب شہزادہ بھی مسلسل بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ قریب 1 سال کے بعد شہزادے کی بے ہوشی ٹوٹ گئی اور شہزادہ واپس ہوش میں آیا، اور وہ بھی شاہی حکیموں کے بہت زیادہ علاج کرنے کی وجہ سے اور کئی جڑی بوٹیوں کا عرق پلانے کے بعد شہزادہ مکمل طور پر ہوش میں آیا۔ جب شہزادہ ہوش میں آیا اور کچھ بہتر ہوا تو اس کو ساری کہانی بتائی گئی
کہ کس طرح تمہارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس طرح تم بادشاہ کو واپس ملے ہو۔ تو شہزادے نے اپنے باپ بادشاہ سے التجا کی کہ اب آپ اس تاجر کو رہا کر دیں، کیونکہ اگر یہ تاجر نہ ہوتا اور یہ انگوٹھی نہ اتارتا تو شاید میں آپ کو کبھی نہ ملتا اور اب تک تو میں مر چکا ہوتا۔ شہزادے کی بات سن کر بادشاہ نے بھی اس تاجر کو رہا کر دیا۔ اب یہ تاجر رہا تو ہو چکا تھا، لیکن اس تاجر کو اتنی سزا مل چکی تھی جتنا اس نے آج تک لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ پھر اس تاجر نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اور پھر اسی بادشاہ کے پاس رہنے لگا۔ خلیفہ ہارون الرشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے شاندار محل کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس نے حضرت بہلول کو نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ حضرت بہلول بچوں کی طرح ریت سے کھیل رہے تھے۔ کبھی وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بناتا، کبھی انہیں کیاریوں کی شکل دیتا، کبھی انہیں گھروندوں میں کھڑکیاں اور دروازے بناتا۔ زبیدہ کچھ دیر اس کا یہ کھیل دلچسپی سے دیکھتی رہی، پھر اپنی چند کنیزوں کے ساتھ باہر آئی اور بہلول کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور اسے متوجہ کیا۔ بہلول، یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے سر اٹھا کر دیکھا، یہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اچھا، زبیدہ نے مصنوعی حیرت سے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولی، بہلول تم بہشت کے یہ محل بیچتے بھی ہو؟ ہاں ہاں بیچتا ہوں، میں بہشت کے جو محل بنا رہا ہوں انہیں بیچتا بھی ہوں۔ بہلول نے برجستہ جواب دیا، اچھا میاں کتنے دینار میں بیچتے ہو؟ ملکہ زبیدہ نے مزاحن پوچھا۔ صرف 100 دینار میں، بہلول نے بتایا، قیمت بہت ہی تھوڑی ہے، 100 دینار دو اور بہشت کا محل لے لو۔ ملکہ زبیدہ نے سوچا کہ اس طرح مذاق ہی مذاق میں بہلول کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو اسی وقت 100 دینار ادا کر دیے جائیں، اور یہ بہلول سے کہنے لگی، بہلول میں بھی ایک بہشت خریدنا چاہتی ہوں، مجھے بھی جنت میں ایک محل چاہیے، یہ 100 دینار لے لو اور جنت کا ایک محل مجھ پر فروخت کر دو۔ کون سا محل؟ بہلول نے ملکہ زبیدہ سے پوچھا۔ ملکہ زبیدہ نے یوں ہی ریت کی ایک کیاری کی جانب اشارہ کر دیا اور کہنے لگی، مجھے یہ محل جنت میں چاہیے۔ بہلول نے رقم لے لی اور بولا، تم نے قیمت ادا کر دی ہے، ٹھہرو میں اس کا قبالہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ ملکہ زبیدہ ہنسنے لگی، میں اس وقت جلدی میں ہوں، بہلول تم اس کا قبالہ لکھ کر محل میں لے آنا۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ بہلول بھی اپنی مٹی کی ڈھیریاں ڈھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سب دینار اپنی جھولی میں ڈال کر ضرورت مندوں اور ناداروں کی تلاش میں نکل گیا۔ ملکہ زبیدہ سب کچھ بھول کر اپنے معمولات میں مصروف ہو گئی۔ رات اپنے بستر پر گئی، آنکھ لگی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے خوشنما باغ میں ہے جس کا تصور کرنا بھی محال ہے کہ وہ روئے زمین پر اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی ہی دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور ہر لہجہ حیرت میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس کے چاروں طرف عظیم الشان محلات تھے جن کے در و دیوار میں جڑے ہوئے سترنگے جواہرات نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ چمن میں بہتی ہوئی نہروں کا پانی موتیوں جیسا شفاف تھا۔ گلستان کی بہار قابل دید تھی، کلیاں چٹک رہی تھی، پھول کھل رہے تھے، فضائیں معطر تھیں، ہوائیں مہک رہی تھیں، اور ہواؤں میں تازگی اور خوشگواری بھی تھی۔ روشیں پھولوں سے بھری تھیں اور ان کی مہک بھی نرالی تھی۔ اتنی خوبصورتی، اتنا حسن اور دلکشی یکجا دیکھ کر ملکہ زبیدہ حیران ہو رہی تھی کہ کچھ غلام اور کنیزیں صفیں باندھے قریب آئے، زرنگار کرسی بیٹھنے کے لیے پیش کی اور مؤدبانہ لہجے میں بولے، آپ یہاں تشریف رکھیے۔ ملکہ زبیدہ حیرت کی تصویر بنی اس زرعی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک کنیز آگے بڑھی اور اس نے ایک دستاویز چاندی کی تشتری میں رکھ کر زبیدہ کو پیش کی۔
ملکہ زبیدہ نے کچھ متذبذب سی ہو کر وہ دستاویز اٹھائی اور ڈرتے ڈرتے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس میں سونے کے حرفوں سے لکھا تھا، یہ قبالہ ہے اس بہشت کا جو بہلول نے ملکہ زبیدہ کے ہاتھ فروخت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی، وہ بہت دیر تک خواب کے سحر میں کھوئی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام فردوسی مناظر رقص کرنے لگے۔ اس نے سوچا، غور کیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خواب کی صورت میں ایک بشارت ہے۔ بہلول کا وعدہ سچ تھا، کیونکہ اس نے بہشت کا قبالہ لکھ کر دینے کا مجھ سے وعدہ کیا تھا، اور جیسے نظارے اس نے خواب میں دیکھے تھے وہ روئے زمین پر کہیں نہیں تھے۔ اس کا رواں رواں مسرت و شادمانی سے ناچ اٹھا۔ اس نے بے خودی میں ہارون کو جگایا اور پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بولی، ذل الہی، ذل الہی، آج میں نے 100 دینار میں بہلول سے ایک بہشت خریدی تھی۔ آج میں نے 100 دینار دے کر بہشت میں ایک محل بہلول سے خریدا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک مذاق ہے، دیوانے کی بڑھ ہے، مگر وہ ابھی ابھی مجھے خواب میں دکھلا دی گئی ہے۔ اس کا قبالہ بھی میرے نام ہے، میں نے ابھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارا دماغ تو درست ہے احمق، کہ تمہیں بھی اس دیوانے نے پاگل بنا دیا ہے۔ ہارون نے اپنی نیند خراب ہونے کی وجہ سے کچھ غصے سے کہا، نہیں نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا ہے اس کا دیدار کسی انسانی آنکھ نے نہیں کیا ہوگا۔ وہ بہشت میرے نام ہے، خدا کی قسم میں نے اس کی دستاویز بھی دیکھی ہے۔ ملکہ زبیدہ نے خوش ہو کر بتایا، اوہو، یہ وقت ایسے الٹے سیدھے خواب سنانے کا نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ اور میری نیند بھی خراب نہ کرو۔ ہارون نے غصے سے کہا اور کروٹ بدل لی، لیکن ملکہ زبیدہ کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ وہ تمام رات اس نے اسی تصور میں گزار دی۔ صبح اٹھتے ہی وہ پھر ہارون کے گرد ہو گئی اور اسے قسمیں کھا کھا کر اپنا خواب سنایا اور اسے یقین دلایا کہ اس کا خواب سچا ہے اور بہلول سے خریدی ہوئی جنت حقیقت ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بہلول کو بلا بھیجا۔ وہ اپنی گدڑی میں لپیٹا شہنشاہوں کی سی شان سے آیا اور معنی خیز لہجے میں ہارون سے بولا، تو جیسے بادشاہ کو مجھ فقیر کی ضرورت کیوں آن پڑی ہے؟ سنا ہے تو نے بہشت بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید مذاق اڑانے لگا، ماں بدولت تو یہ کاروبار کب سے کر رہے ہیں۔ بہلول نے بھی بڑی بے نیازی سے جواب دیا، میاں دیوانے بہلول، میں نے سنا ہے تو نے ہماری ملکہ زبیدہ کو بھی کوئی بہشت بیچی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے سوال کیا۔ ہاں ہاں میاں، بہلول نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہلول سے خلیفہ ہارون الرشید پوچھنے لگا، بتاؤ اچھا کتنے میں بہشت بیچی ہے؟ بہلول نے کہا، میاں 100 دینار میں۔ بہت خوب، میں بھی تجھے ابھی 100 دینار سے کچھ زیادہ دے دیتا ہوں، ایک بہشت میرے ہاتھ بھی فروخت کر دو۔ خلیفہ ہارون الرشید نے تیزی اور چستی سے کہا۔ حضرت بہلول نے کہا لگایا، ہارون، تیری ملکہ نے تو ان دیکھے یہ سودا کیا تھا، تو نے تو اس سے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کی قیمت ادا کرنا تیرے بس میں نہیں۔ اب تو اگر مجھے اپنی ساری سلطنت اور ساری بادشاہی بھی دے دے، پھر بھی بہشت کا ایک محل تو نہیں خرید سکے گا، کیونکہ تو نے وہ بہشت دیکھ اور سن لی ہے۔ ملکہ زبیدہ نے ان دیکھے بھروسہ کیا تھا اور مجھ سے سودا کیا تھا، اس لیے ملکہ زبیدہ کو اس کا محل مل گیا ہے۔ اب تم 100 دینار تو کیا، کئی 100 دیناروں میں بھی وہ محل نہیں خرید سکتے۔ خلیفہ ہارون الرشید کو بہلول کی اس کرامت نے بہت فکر مند کر دیا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید نہیں چاہتا تھا کہ بہلول کی کوئی ایسی بات لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ اس کے معتقد بن جائیں، کیونکہ اسے بھی یہ بدگمانی تھی کہ حضرت امام موسیٰ بن جعفر، جنہیں اس نے قید کر رکھا تھا، وہ ان سے خفیہ رابطہ رکھتا ہے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے۔ اس نے ان جاسوسوں کو بلوایا جو بہلول کے بارے میں تمام خبریں پہنچاتے تھے اور ان سے بولا، تم لوگوں نے بہلول کے بارے میں کیا پتہ چلایا ہے؟ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ ایک شخص نے جرأت کی، امان ہے؟ خلیفہ ہارون الرشید نے امان دے دی۔
عالی جاہ اسے دیوانہ نہیں دانا کہنا چاہیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے خود پر دیوانگی کا ایک خول چڑھا رکھا ہے۔ وہ دانش مندی میں اچھے بھلے ہوش مندوں کو مات دے دیتا ہے۔ ہم نے اس کی بہت نگرانی کی ہے مگر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پر گرفت کی جا سکے۔ ایک وزیر نے خلیفہ ہارون الرشید کو جواب دیا، ہمیں خبر ملی ہے کہ اس نے عوام کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے، لوگ اپنی مشکلیں لے کر اس کے پاس جاتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ناگواری سے پوچھا، آپ نے بجا فرمایا ہے، ذل سبحانی یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگوں کے کام آتا ہے اور بڑے عجیب انداز میں ان کی مشکلیں حل کرتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں بغداد کے سوداگر کا قصہ بیان کروں جس کی مشکل بہلول نے آسان کی ہے۔ دوسرے مشیر نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، تمہیں اجازت ہے کہ تم بغداد کے اس سوداگر کا قصہ بیان کرو۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے اس مشیر کو اجازت دے دی۔ اس بات کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، بغداد کا ایک شریف سوداگر عجیب مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ بہت کم منافع پر مال بیچتا تھا، اس لیے شہر میں ہر دل عزیز تھا۔ اس کا ایک کاروباری رقیب جو یہودی ہے اس سے حسد کرتا تھا اور موقع کی طاق میں تھا کہ سوداگر کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ وہ شہر میں سود پر روپیہ بھی چلاتا تھا۔ کچھ مدت گزری، اس شریف سوداگر کو روپے کی ضرورت پڑی۔ اس نے یہودی سے قرض مانگا۔ وہ روپیہ دینے پر تیار تو ہو گیا لیکن اس نے ایک پرانی شرط رکھی کہ اگر سوداگر وقت مقرر پر اس کا قرض ادا نہ کر سکا تو وہ اس کے بدلے میں اس کے جسم کے جس حصے سے چاہے گا ایک سیر گوشت کاٹ لے گا۔ سوداگر مجبور تھا، اس کی عزت پر بنی ہوئی تھی، اس نے مجبوراً شرط مان لی اور پکی دستاویز لکھ کر دی اور یہودی کے حوالے کر دی۔ اس دستاویز کا عنوان یہ تھا کہ اگر میں وقت مقرر پر اس یہودی کو قرض واپس نہ کر سکا تو اس یہودی کو اجازت ہے کہ یہ میرے جسم کا کوئی بھی حصہ 1 کلو کے برابر کاٹ سکتا ہے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ سوداگر وقت مقررہ پر قرض ادا نہیں کر سکا تو یہودی نے فوراً عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، کیونکہ اس کے پاس سوداگر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دستاویز موجود تھی۔ اس لیے قاضی کو فیصلہ یہودی کے حق میں ہی دینا تھا، مگر وہ آج کل پر ٹالتا رہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہودی سوداگر کا سخت ترین دشمن ہے۔ وہ اس کا ایسا عضو کاٹنا چاہتا ہے جو اس کی موت کا باعث بن جائے۔ یہودی ہر روز قاضی سے حکم جاری کرنے کا تقاضا کرنے لگا۔ قاضی کے پاس بھی سوداگر کے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں تھی، لوگ بھی اس کے حال پر کڑتے تھے۔ کسی نے حضرت بہلول کو بھی یہ سارا قصہ سنا دیا۔ حضرت بہلول نے جیسے ہی یہ سارا قصہ اور یہ سارا ماجرا سنا تو آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی گدڑی اٹھا کر کندھے پہ ڈالی اور قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور قاضی سے کہنے لگا، قاضی جی کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں انسانیت کے ناطے اس سوداگر کی وکالت کروں؟ قاضی نے حضرت بہلول دانا کو اجازت دے دی تو وہ اپنا عصا کھٹکھٹاتا آگے بڑھا اور بڑے اطمینان سے سوداگر اور یہودی کے درمیان جا بیٹھا اور سوداگر سے بول کر کہنے لگا، بھائی سوداگر کیا تو نے اس کو دستاویز لکھ کر دی ہے کہ اگر تو قرض ادا نہ کر سکا تو اسے اختیار ہے کہ یہ تیرے جسم کا ایک سیر گوشت جس جگہ سے چاہے گا کاٹ لے گا؟ مجھے اس بات سے ذرا بھر بھی انکار نہیں بہلول جی، سوداگر نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ پھر بہلول یہودی کی طرف متوجہ ہوا، کیوں بھائی کیا یہی دستاویز لکھی گئی تھی کہ تم اس کے جسم سے 1 کلو گوشت جہاں سے چاہو گے کاٹ لو گے؟ بالکل یہی اقرار ہوا تھا اور میرے پاس دستاویز بھی موجود ہے، یہودی نے بڑے فخر سے بتایا۔ تو پھر ٹھیک ہے بھائی، تمہیں پورا حق حاصل ہے کہ تم سوداگر کے جسم سے 1 سیر گوشت کاٹ لو، جہاں سے جی چاہے وہیں سے کاٹو، کیونکہ یہ بھی دستاویز میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اتنا خیال رکھنا کہ شرط صرف گوشت کی ہے اور وہ بھی پورا 1 سیر، نہ کم نہ زیادہ، اور خون کا 1 قطرہ بھی نہ نکلے۔ اگر تم نے 1 سیر سے کم یا زیادہ کاٹا
یا سوداگر کا خون ضائع ہوا تو تمہیں اقدام قتل کی سزا ملے گی۔ حضرت بہلول نے مزے سے جواب دیا۔ یہودی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، لوگ اش اش کر اٹھے، اور قاضی نے حکم دیا کہ یہودی کو صرف رقم ادا کر دی جائے۔ بہت خوب، ہارون نے توصیفی انداز میں کہا، بہت دور کی کوڑی لایا ہے بہلول۔ عالی جاہ اس دیوانے کا دماغ اکثر دور کی کوڑی لاتا ہے۔ اگر مجھے اجازت ہو تو میں بتاؤں کہ اس نے ایک بے وقوف غلام کو کیا سبق سکھایا ہے۔ کوئی دوسرا مقرب ہارون الرشید سے کہنے لگا، بیان کرو، تم بھی اپنا قصہ بیان کرو۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اسے بھی اجازت دے دی۔ حضور، چند روز ہوئے ہیں یہ خاکسار ایک کشتی میں بسرے گیا ہوا تھا، اس میں اور لوگ بھی ساتھ بہلول کے سوار تھے۔ اچانک ایک سوداگر کا غلام رونے اور چلانے لگا، خدا کے لیے مجھے کشتی سے اتارو، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ خدا کے لیے اس کشتی کو واپس لے جاؤ، سمندر کی لہریں اسے الٹا دیں گی، ہم سب ڈوب جائیں گے۔ تمہیں خدا رسول کا واسطہ، کشتی کو یہیں روک لو۔ اسے ایک لمحہ بھی قرار نہیں آ رہا تھا، اور اس کی چیخوں پکار سے کشتی میں سوار لوگ بہت پریشان ہو رہے تھے۔ کچھ مسافروں نے اسے تسلی دینے کی کوشش بھی کی، ہر طرح سے سمجھایا بجھایا، لیکن اسے کسی پل چین نہیں آتا تھا، اور یہ یوں ہی چلا رہا تھا، تمہیں خدا رسول کا واسطہ کشتی کو واپس لے جاؤ، اس کشتی میں ہم سب مر جائیں گے۔ جب حضرت بہلول نے اس غلام کی یہ حالت دیکھی تو حضرت بہلول غلام کے مالک سے کہنے لگے، جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے غلام کا خوف ابھی کے ابھی دور کر دوں، بیچارہ بہت پریشان لگتا ہے۔ مالک کہنے لگا، نیکی اور پوچھ پوچھ، بھلا اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی؟ میاں اس کا کوئی بندوبست کرو، یہ خود تو پریشان ہے، اس کی چیخوں پکار ہمارے دماغ پر بھی ہتھوڑے کی طرح برس رہی ہے۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے گا، تم اسے پرسکون کر دو۔ باقی لوگوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ حضرت بہلول قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنے لگے، بھائیو تمہیں زحمت تو ہوگی، لیکن ذرا میری بات مانو، ذرا اس بیچارے غلام کو اٹھا کر سمندر کی 3-4 ڈبکیاں تو دلوا دو۔ لوگ ہنس پڑے، کچھ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، غلام اور زیادہ چیخو پکار کرنے لگا۔ حضرت بہلول دانا بول کر کہنے لگے، بھائیو جب اس کے مالک نے اجازت دے دی ہے تو تمہیں کیوں تأمل ہے؟ شاباش اٹھو، اس کو سمندر میں 2-4 غوطے دلوا دو، چلو بسم اللہ کرو۔ اب کی بار سوداگر نے بھی اس کی تائید کر دی تو غلام کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ غلام نے واویلا مچا کر آسمان سر پر اٹھا لیا، بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر اس کی ایک نہیں چلی۔ کچھ آدمیوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور سمندر میں غوطے دینے لگے۔ وہ بچاؤ بچاؤ کا شور مچانے لگا۔ چند لمحوں بعد بہلول نے کہا، یار اس بیچارے پر اب ترس کھاؤ، اب بس کرو، اس کا علاج ہو گیا ہے، اسے واپس کشتی میں لے آؤ۔ مسافروں نے اس غلام کو واپس کشتی میں کھینچ لیا۔ اس نے ہانپتے کانپتے اپنے ناک اور منہ سے پانی نکالا، اپنے بال صاف کیے اور ایک کونے میں بالکل چپ ہو کر بیٹھ رہا۔ باقی مسافروں نے حیرت سے اس کی خاموشی کو دیکھا اور پھر حضرت بہلول سے سوال کیا، اس نے یہ نسخہ کیسے ایجاد کیا ہے جو اس قدر کارگر ثابت ہوا ہے؟ وہ غلام جو پہلے چیخو پکار کر رہا تھا اور خدا رسول کے واسطے دے رہا تھا، اب ایک کونے میں دبک کے بیٹھ گیا ہے۔ حضرت بہلول دانا نے ہنس کر جواب دیا، اس بیچارے کو کشتی کے آرام کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ سمندر میں غوطے کھا کر اسے یہ نکتہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ کشتی سمندر کے مقابلے میں کتنی زیادہ محفوظ ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید یہ سن کر مسکرانے لگا اور ساتھ میں یہ کہنے لگا، اس مسخرے کا بھی کوئی ایسا ہی علاج کرنا پڑے گا جو دیوانہ بن کر دوسروں کو دیوانہ بناتا پھرتا ہے۔ ذل الہی آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے، ہمارا اندازہ بھی یہی ہے کہ وہ دیوانہ نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو بے وقوف بنانے کے لیے ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے۔ کچھ روز پہلے تو ہمیں اس کا ثبوت بھی مل گیا
کہ وہ دیوانہ پاگل اور دانش مند میں تمیز کرنے کی بالکل صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، وہ کس طرح؟ تم بھی اپنا قصہ بیان کرو۔ خلیفہ ہارون الرشید نے استجاب سے پوچھا، جب بہلول کو پاگل پن کا دورہ پڑا تھا تو ایک تاجر نے غالباً فال لینے کی غرض سے حضرت بہلول سے پوچھ لیا، حضرت شیخ بہلول صاحب مہربانی فرما کر مجھے مشورہ دیں کہ میں کون سا مال خریدوں جو میرے لیے نفع بخش ہو۔ حضرت بہلول نے بڑے اطمینان سے کہہ دیا، بھائی تم لوہا اور روئی خرید لو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت دے گا۔ دیوانوں اور درویشوں کی باتوں سے اکثر لوگ فال لیتے ہی ہیں۔ اس نے بھی بہلول کی بات پر عمل کیا، اتفاق سے اسے بہت زیادہ منافع ہوا۔ 2-2.5 ماہ بعد اس نے پھر مال خریدنے کا ارادہ کیا تو سوچا کہ پھر بہلول کی باتوں سے اپنے لیے فال لی جائے۔ وہ تاجر حضرت بہلول دانا کے پاس آیا، لیکن حضرت بہلول دانا اپنی حرکتوں میں مصروف تھے۔ تاجر نے حضرت بہلول دانا کو بلایا اور کہنے لگا، تو اپنے آسا پر سوار ہو کر کہاں جا رہا ہے؟ او پاگل میری بات سن لے، او دیوانے بہلول ذرا میرا سوال حل کر، ذرا یہ تو بتا کہ اس بار میں تجارت کے لیے کون سا مال خریدوں؟ حضرت بہلول فوراً کہنے لگے، جا بھائی پیاز اور تربوز خرید لے۔ اس احمق نے بغیر سوچے سمجھے اپنا تمام سرمایہ پیاز اور تربوز خریدنے میں لگا دیا، کیونکہ پچھلی بار اس کو حضرت بہلول کے کہنے پر بہت زیادہ منافع ہوا تھا۔ اس وجہ سے اس بار بھی اس کے ذہن میں لالچ سوار تھا اور اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے سب پیاز اور تربوز خرید لیے۔ فصل کے دنوں میں تو ویسے ہی ان کی مانگ نہیں ہوتی، کچھ دن ذخیرہ کیے تو پیاز اور تربوز سڑ گئے اور اسے بہت سارا خسارہ اٹھانا پڑا۔ یہ شخص غصے میں بھرا ہوا حضرت بہلول کے پاس آیا اور کہنے لگا، او بہلول، او دیوانے، تو نے مجھے یہ کیسا مشورہ دیا ہے؟ میرا سارا سرمایہ ڈوب گیا ہے، حالانکہ پہلی بار تیرے مشورے سے مجھے بہت منافع ہوا تھا۔ حضرت بہلول ہنسے اور مسکرا کر کہنے لگے، حضرت پہلے روز جب آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا تو جناب شیخ بہلول کہہ کر مجھے آواز دی تھی، گویا آپ نے مجھے دانش مند سمجھ کر میرے وقار کا خیال رکھا۔ میں نے بھی دانش مندی سے مشورہ دیا، لیکن دوسری بار آپ کو یاد ہے کہ آپ نے گوہر افشانی فرمائی تھی، مجھے پاگل اور دیوانہ کہا تھا۔ جناب کیا آپ کو یاد ہے؟ تاجر کہنے لگا، نہیں مجھے یاد نہیں۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے کہ اس وقت آپ نے کہا تھا، او پاگل بہلول، چونکہ آپ نے مجھے پاگل سمجھ کر مخاطب کیا تھا، اس لیے میں نے بھی آپ کو پاگل پن ہی سے مشورہ دیا تھا۔ بہت خوب، ہارون نے محظوظ ہو کر کہا، یہ تو ہوش مند دیوانہ ہے، اس کا کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ آپ کا فرمانا بجا ہے، لیکن حضور اس کی دیوانگی نے اسے عوام کے بہت قریب کر دیا ہے۔ یہ مفت میں ان لوگوں کی مشکلیں حل کرتا ہے، ہر غریب کے ساتھ اٹھ کر چل پڑتا ہے، اس پر ذرا احتیاط سے ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے ایک وزیر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، ہوں تو پھر تم ہی بتاؤ کہ اس پر کون سی فرد جرم عائد کی جائے کہ عوام میں کوئی رد عمل بھی نہ ہو۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اسی وزیر سے پوچھ لیا، جان کی امان پاؤں تو ایک تجویز پیش کروں؟ ایک مشیر نے محتاط لہجے میں کہا، تمہیں جان کی امان ہے، جو کچھ تمہارے لہجے میں ہے، جو کچھ تمہارے دل میں ہے ہمیں بتاؤ۔ ذل الہی اس پر الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ انبیاء کی توہین کرتا ہے، اس لیے اسلام سے خارج ہے اور واجب القتل ہے۔ مشیر نے اپنے انداز میں کہا، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ خلیفہ ہارون الرشید نے روب شاہی سے پوچھا، اس کا ثبوت بھی موجود ہے اور گواہ بھی موجود ہیں۔ مشیر نے اپنی طرف سے بڑی بات کی، بیان کرو۔ ہارون نے تحکمانہ شان سے کہا، کچھ لوگوں نے بہلول سے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس قوم کے پیغمبر تھے، تو وہ کہنے لگا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ اوباشوں اور عیاشوں کے پیغمبر تھے۔ یہ بات سن کر لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ تو پیغمبر خدا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اس نے یہ کہہ کر اپنی جان بچائی کہ میں نے پیغمبر کی شان میں گستاخی تو نہیں کی،
میں نے تو ان کی قوم کی بات کی ہے، اس کی تائید قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ ہارون بھی زیر لب مسکرانے لگا اور بول کر کہنے لگا، نہیں نہیں، اس پر یہ الزام تو ہرگز ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دیوانہ بڑا حاضر جواب ہے اور دوسروں کو لاجواب کرنے کا ہنر خوب جانتا ہے۔ عالی جاں ایسا ویسا حاضر جواب، اس نے تو آپ کے وزیر مملکت کا ایسا ناطقہ بند کیا تھا کہ معصوف بغلیں جھانکنے لگے تھے۔ حالانکہ وہ خود بہت حاضر دماغ ہیں اور اچھے خاصے لائق اور فائق آدمی ہیں۔ ایک مشیر نے وزیر مملکت کا تذکرہ کیا جو اس وقت محفل میں موجود نہیں تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جیسے ہی یہ سنا تو یہ کہنے لگا، وہ قصہ بھی بیان کیا جائے، ہم وہ بھی سننا پسند کریں گے۔ عالی جاں ہوا یوں کہ ایک روز بہلول یہاں آیا تو اتفاقاً وزیر مملکت سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مزاحاً بہلول سے کہا، بہلول مبارک ہو، ابھی ابھی حکم آیا ہے کہ خلیفہ نے تجھے کتوں، مرغوں اور سوروں کا امیر اور حاکم بنا دیا ہے۔ بہلول نے ایک لمحہ توقف نہیں کیا اور بڑے روب سے بولا، خبردار، اب ہمارے حکم سے سرتابی کی جرت نہ کرنا، اس حکم سے تو تم بھی میری رعیت ہو۔ یعنی وزیر مملکت نے اپنی طرف سے بہلول پر طنز کیا کہ اب تمہیں سوروں، کتوں اور مرغوں کا امیر بنا دیا گیا ہے، اور بہلول نے اسی وقت وزیر سے کہہ دیا کہ اس حکم سے تو تم بھی میرے تابع ہوتے ہو، کیونکہ میں مرغوں اور کتوں کا حاکم ہوں اور میں تمہارا بھی حاکم ہوں۔ عالی جاں بہلول نے یہ بات اتنے جلدی اور اتنی بے ساختگی سے کہی تھی کہ وہاں موجود کوئی بھی اپنی ہنسی پر قابو نہیں پا سکا اور وزیر مملکت کو وہاں سے ٹلتے ہی بنی۔ خلیفہ ہارون الرشید ہنسنے لگا۔ خلیفہ ہارون الرشید کو یوں ہنستے ہوئے دیکھ کر ایک دوسرے مشیر نے، جو اس پہلے مشیر کا حاسد تھا، موقع غنیمت جان کر کہا، عالی جاں مشیر صاحب نے وزیر مملکت کا واقعہ تو بیان کر دیا، لیکن ذرا ان سے بھی تو پوچھئے کہ پچھلے ہفتے حضرت بہلول نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس کی جانب دیکھا اور حکمیہ لہجے میں کہا، بولو بھائی، تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا تم بھی اس دیوانے کی آڑ میں آ گئے تھے؟ وہ خفیف سا ہو گیا اور اس شخص پر قہر آلود نگاہ ڈال کر بولا، ذل الہی حاسدوں کا کام دوسروں کو نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ تم نے وزیر مملکت کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کا نشانہ تمہاری اپنی ذات بھی بن گئی ہے۔ فوراً وہ قصہ بیان کرو۔ خلیفہ ہارون الرشید نے سرزنش کی، سرتابی کی مجال کس میں تھی؟ وہ مشیر خجل سا ہو کر اپنا قصہ خود آپ ہی کہنے لگا، عالی جاں اس روز میں نے کھانے کے ساتھ پنیر بھی کھایا تھا، شاید اس کا کوئی ریزہ میری داڑھی میں بھی اٹکا رہ گیا، لیکن مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ شومی قسمت کے بہلول اس طرف آ نکلا اور مجھ سے پوچھنے لگا، مشیر صاحب، آج آپ نے ناشتے میں کیا تناول فرمایا ہے؟ میں نے ہنسی ہنسی میں حضرت بہلول کو یہ کہہ دیا، بہلول میاں، آج تو میں نے ناشتے میں کبوتر کھائے ہیں۔ حضرت بہلول دانا نے جیسے ہی یہ سنا تو آپ مجھ سے کہنے لگے، تب ہی اس کی بیٹ آپ کی ریش مبارک میں اٹکی ہوئی سب لوگوں کو نظر آ رہی ہے، واقعتاً تم نے آج کبوتر ہی کھائے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید بھی بے ساختہ طور پر ہنس پڑا اور سب لوگ جتنے دربار میں بیٹھے تھے وہ بھی ہنسی میں شامل ہو گئے۔ خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا، واللہ کیسا مسکرہ ہے یہ بہلول، کل اسے دربار میں طلب کرو، ہم خود اس سے بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس دیوانے کی دیوانگی کس حد پر ہے اور یہ لوگوں کو کس طرح بے وقوف بنا رہا ہے۔